حضرت موسیٰ کوہ طور، میں نے کہا یہ واقعات کی کتاب نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے. کوہ طور پہ جا رہے ہیں ہارون کو چھوڑ کے. قوم کہہ رہی ہے نہیں، ہارون کو نہیں مانیں گے، سامری کو مانیں گے. یہودیوں کو کہا کہ عیسیٰ کو بھیجا ہے، کہا عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، موسیٰ کو مانیں گے. اس کے بعد جو ہم مانیں گے وہ بولے گا پروردگارہ تیرا جانشین نہیں ہمارا، تیرا کینڈیڈیٹ نہیں ہمارا. تاریخ اسلام پڑھی، رسول خدا نے قبیلوں کو مسلمان بنایا. ایک مشہور قبیلہ رسول کے پاس آیا کہ محمد تجھ پہ ایمان لائیں گے، شرط ہی ہے تیرے جانے کے بعد تیرا کینڈیڈیٹ وہ ہوگا جو ہمارے قبیلے سے ہوگا. نبی نے فرمایا یہ اختیار محمد کو بھی نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے. جسے وہ چاہے اسے حجت بناتا ہے. اور قرآن کی بہترین آیت کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھامو. ایک ہوتا ہے تجافی، ایک ہوتا ہے تجلی. ان دو لفظوں میں بڑا فرق ہے. تجافی کا مطلب پانی ابلا اور بخار بن کے اوپر گیا، اسٹیم ہو کے اوپر گیا اور قطرہ بنا، قطرہ بن کے زمین پہ گرا. اب جب یہ گرتا ہے تو پھر اوپر نہیں جاتا. تجلی کا مطلب کیا ہے؟ تجلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں رسی ہو اور آپ کسی کنویں کے اندر جو بالکل ظلمتوں کے اندر ہے اس کے اندر وہ رسی پھینکیں. ایک رسی جو ظلمتوں کے اندر ہے اس کے ہاتھ میں ہو، اس کا ایک سرا، دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہو؟ آپ کے ہاتھ میں ہو. یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے. کہ واعتصموا بحبل اللہ، سب حبل خدا کو تھامو. اور یہ کہا کہ حبل من اللہ وحبل من الناس، اس کے دو سرے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے جس کو نبی بولا جاتا ہے، رسول، اور حبل من الناس، دوسرا سرا لوگوں کی طرف سے. اب لوگوں کی طرف سے کون ہوگا؟ جھگڑا اس پہ. اللہ کہتا ہے وہ ہو جسے میں نے بنایا، امت کہتی ہے نہیں وہ ہو جسے ہم نے بنایا. لیکن یہاں پہ تھوڑی لاجک بھی استعمال کریں بھائی، وہ ہو جو اس سے مس میچ نہ ہو. مثال کے طور پہ اگلا بندہ لوہا لے کے کھڑا ہے اور آپ لکڑی دے رہے ہو اسے تو کرنٹ ہی نہیں ملے گا. جو خدا نے بھیجا ہے اس حبل کا رنگ بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے نبی کا رنگ ہے نا. کہنا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. یا علی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی. مس میچ نہیں ہونا چاہیے. اگر اوپر والا عالم ہے نیچے والا بھی عالم ہونا چاہیے. اگر اوپر والا پاک ہے تو نیچے والا بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. فرمایا یہ حجت خدا ہے. اس حجت پہ ہی جھگڑا چلتا رہا، انبیاء کا جھگڑا. اور خدا نے بھی کہا بنی اسرائیل نے حجتوں کا انکار کیا، قتل کیا، انبیاء کو مارا. اللہ نے کہا میں نے بنی اسرائیل سے عیسیٰ کو اٹھا لیا. اور بنی اسماعیل کے ماننے والوں نے جو مسلمان ہیں انہوں نے 11 حجتوں کو قتل کیا. اللہ نے کہا میں تمہارے اندر سے مہدی کو اٹھا لوں گا. اب تا قیامت جاؤ جسے حجت بنانا ہے بناؤ. امت نے مختلف حجتیں بنائی، خلافت بھی آئی، ملوکیت بھی آئی، سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج ڈیموکریسی اور جمہوریت اور پتہ نہیں ماشاءاللہ اور کس کس چکروں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. کون سا سسٹم ہے جس نے مسلمان کو مطمئن کیا ہو؟ کون سا نمائندہ ہے جس نے مسلمان کو مطمئن کیا ہو؟ کہ جب تک خود بھٹک کر میرے در پہ نہیں آؤ گے اور دعا نہیں کرو گے کہ خدا مہدی کو بھیجو، تب تک مہدی کو نہیں بھیجوں گا. آج مسیحیت گڑ گڑا رہی ہے کہ خدا عیسیٰ کو بھیج. آج امت مسلمان گڑ گڑا رہی ہے خدا کسی منجی کو بھیج، کسی مددگار کو بھیج، کیونکہ جب تم نے حجتوں کا انکار کیا. اب حجت تمام کس نے کی؟ میں نے کہا حجت 2 طرح سے تمام ہوتی ہے. حجت تمام کی سیدہ نے امتحان دے کر، یعنی اگر مدینے میں سیدہ قربانی نہ دیتی حجت تمام نہ ہوتی. علماء فرماتے ہیں اگر کربلا میں جناب علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی حجت تمام نہ ہوتی. اکبر کو شہید کیا کہ جوان تھا، حضرت عباس کے بازو قلم کیے کہ جوان تھا، لڑنے آیا تھا. آج بڑی سختی سے وہاں بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جناب علی اصغر پہ حرملہ نے تیر چلایا تھا. کہتے ہیں نہیں 30-40 تیر چلے تھے. یہ بات تو گھمانے کے تو بڑے ہوشیار ہے نا. جنگ جمل بھی ایسے ہی ہو گئی، وہ ادھر سے نکلے وہ ادھر سے نکلے اور آخر میں شیر و شکر ہو کے چلے گئے. ایک تو حدیث کے ہمارے انگلش پڑھاتے تھے استاد بھی تھے، میں نے کہا جنگ جبل میں اتنے اصحاب رسول مارے گئے؟ کہا نہیں کوئی مرا ہی نہیں تھا، آئے تھے کوئی تیر ہی نہیں چلا، چلے بھی تھے ہوا میں تھے زمین پہ گرے، کوئی مرا نہیں، ایسے چلے گئے. میں نے کہا کہاں سے بات کر رہے ہو؟ کہ بس ہمارا یہ عقیدہ ہے. کتنی 40 تیر چلے تھے، اتفاق سے ایک تیر آیا اور علی اصغر کے گلے پہ لگا. یہاں تک بولا خون حسین کے ہاتھوں میں تھوڑی گرا تھا،
وہ گھوڑا تھا، اس کے قدموں میں خون گرا تھا. کیوں؟ ان کو پتا ہے شہادت علی اصغر نے حجت کو تمام کر دیا. بڑے سے دشمنی ہوتی ہے، بچے سے کیسی دشمنی، سکینہ سے کیسی دشمنی، بی بی زینب سے کیسی دشمنی. جنگ مردوں کی ہوتی ہے، بچوں کا کیا جائے اس میں. اسی طرح مدینے میں اگر بی بی نہ ہوتی علی کو لے کر جاتے، حجت تھوڑی تمام ہونی تھی. سیدہ کا آنا، شخصیت اتنی بڑی ہے نا. علی کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب تلوار نیا میں رکھے. سیدہ کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ دفاع امامت میں دروازے پر آئیں. یہ عجب ہے کہ گھر میں زبیر موجود ہے، ابازر موجود ہے، سلمان موجود ہے، علی ابن ابی طالب موجود ہے، 5 سے 6 لوگ گھر میں موجود تھے. اور جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ دروازے پہ جاتی ہے حجت کو تمام کرنے کے لیے. میں نے کہا حجت علمی 2 طریقے سے حجت تمام ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے، دوسرا نور کے ذریعے سے. علم کے ذریعے سے دلیل دو، سیدہ نے دربار میں دلیلیں دی، علمی حجت. مجھے پہچانو میں کون ہوں، علمی حجت. میرے گواہ حسن و حسین ہیں، علمی حجت. اسماء بنت امیس حجت ہیں، اور رسول نے کہا تھا ہر عورت کی گواہی آدھی ہے، اس کی پوری ہے. حجت تمام کرتی گئیں، قرآن کی آیتیں پڑھتی گئیں، دلیلیں دیتی گئیں. مباہلہ میں علمی حجت کو تمام کیا رسول نے نا. لفظ حاج ہے، حاجک، حجت تمام کر رہے نبی. مباہلہ میں مسیحوں پہ حجت تمام ہو چکی تھی کہ میں دلیلیں دے رہا ہوں، حجت تمام کر رہا ہوں تمہارے اوپر، لیکن مجھ محمد کو پتا ہے نہ تم شراب چھوڑنا چاہتے ہو، نہ سور کا گوشت چھوڑنا چاہتے ہو، تبھی محمد کو نہیں مان رہے اپنی ذات کی خاطر. اب آؤ مباہلہ کرتے ہیں. دوسری حجت ہے نور کے ذریعے. ایک کمرے میں اندھیرا ہے، آپ اندر چلے گئے اور آپ کا پاؤں گلاس کو لگ گیا، پلیٹ کو لگ گیا، گلاس ٹوٹ گیا. قیامت کے دن پروردگار عالم نے کہا تم نے گلاس کیوں توڑا؟ آپ نے کہا پروردگارا ظلمت تھی، اندھیرا تھا، نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو گلاس پڑا ہے اور پاؤں مارتے ہو. اب قیامت کے دن یہ نہیں بول سکتے مجھے نظر نہیں آیا. اللہ کہے گا حجت میں نے تمام کر دی. ہم اللہ کی طرف سے حجت ہے اور ہماری دادی ہم پر حجت ہے. سیدہ نے حجت کو تمام کیا. سب سے بڑی فضیلت جو ازواج رسول کے لیے بیان کی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ بیوی تو لوط کی بھی تھی، بیوی تو نوح کی بھی تھی، بیوی تو یعقوب کی بھی تھی، دوسرے انبیاء کی بیویاں، رسول خدا کی بیویاں. ان بیویوں کو ان بیویوں پہ برتری کیوں ہے؟ ایک ہی قرآن کی آیت ہے، اے مسلمانوں یہ تمہاری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، یہی برتری ہے، یہ تمہاری مائیں ہیں. دوسرے نبیوں کی بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں، پر محمد کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے. لقب ملا امہات المؤمنین امہات المسلمین. کتنا ناز کرتا ہے مفتی، کتنا ناز کرتا ہے مولوی، کتنا ناز کرتا ہے مسلمان کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اتنا بڑا مقام کہ مومنوں کی مائیں. لیکن ہوش کے ناخن لے جس کے لیے نبی یہ کہے کہ ام ابیہا، مومنوں کی ماں نہیں، محمد کی ماں، جو مومنوں کا سردار ہے، جو پوری امت کا سردار ہے. کیا یہ ڈھکی چھپی روایت ہے؟ ہر مانتا ہے کہ نبی نے کہا تھا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اب سوچو اس بی بی کا مقام کتنا بلند ہے. میں نے کہا قرآن ہر چیز کا کلو دیتا ہے، آپ کو لینا چاہیے. یہ بولا جائے کہ سیدہ مصحف سیدہ کے بارے میں متواتر ہمارے پاس روایتیں ہیں مختلف اقوال سے. ایک تھے ڈائریکٹ جبرائیل آیا، ایک ہے مباشرتاً خدا نے بی بی کو دیا، ایک ہے رسول کو بتاتے گئے اور رسول سیدہ کو دیتے گئے. اور میرے 5 امام فرماتے ہیں ہم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے ہم اپنی ماں کے مصحف کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب ضروری نہیں کتابی صورت میں ہو، ذہنی صورت میں بھی ہو سکتا ہے مصحف سیدہ. اب مسلمان کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، جبرائیل تو انبیاء پہ آتا ہے. آپ نے کہا نبی کی بیٹی پر جبرائیل آتا تھا. تو اللہ نے کہا میں نے قرآن میں مریم کی مثال دی ہے،
جب مریم جبرائیل سے باتیں کر سکتی ہے تو ام ابیہا باتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ دلیل موجود ہے اگر مسلمان قرآن پڑھے. بی بی نے حجت کو تمام کیا، نور عیاں ہو گیا. ایک خطبہ، دوسرا خطبہ، ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ جاتی ہیں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. حجت رسول نے تمام کی. اپنے جانے سے پہلے روز آتے تھے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. سارے مسلمان دیکھتے تھے. سب نے بتایا کہ بیٹی کے احترام میں کبھی کھڑے ہوتے تھے. کبھی سامنے سے ایسے گزر جاتی تھی نا سیدہ تو نبی سر جھکا لیتے تھے. اتنا بڑا مقام اس بی بی کا. بی بی نے امت پہ حجت کو تمام کیا. اب کوئی بہانہ نہیں. دیکھیے دو طرح کے کافر ہوتے ہیں نا. ایک کافر ہے فقہی کافر، ہاتھ گیلا ہے ہاتھ ملاؤ بندہ نجس ہو جاتا ہے، اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا. کفر کا مطلب انکار ہے. ایک وہ کافر ہے جس نے اللہ کے ہادیوں کا انکار کیا ہے. یہ کفر بھی بڑا خطرناک ہے کہ جن کو اللہ نے حجت بنا کے بھیجا تمہارے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، لیکن ہم اسے چھوڑ دیں. یہ یاد رکھیے اہل بیت کوئی ایسا سمبولک شخصیتیں نہیں ہیں کہ ایام فاطمیہ میں سیدہ کو یاد کریں، ایام محرم امام حسین کو یاد کریں. نہیں، یہ صرف شخصیت نہیں ہے، یہ مشعل راہ ہے کہ اگر واقعاً حقیقی منتظر ہو کے زندگی گزارنی ہے تو سیدہ سب سے پہلے مدافع ولایت ہیں، جنہوں نے اپنے امام زمانہ کا دفاع کیا ہے. اور دفاع کر کے مومنوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو سیدہ نے یہ سکھایا کہ اگر ولایت کی بات آ جائے، دفاع امامت کی بات آ جائے تو خون دینے سے بھی گریز نہ کرنا. آ گئیں دروازے پر. اور جس طرح سیدہ نے پہلے علی کا دفاع کیا، اسی طرح سیدہ کی بیٹی نے کوفے کے بازار میں علی زین العابدین کا دفاع کیا. یہ حجت تمام. واللہ اگر آج کا مسلمان اس حجت سے سبق نہ لے، قیامت کے دن اس کے ہاتھ خالی ہوں گے. اللہ کہے گا میں نے دونوں حجتیں تمہارے لیے تمام کر دی، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں.